قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وقوله الحق. إن أحسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات اللہ نے سید مظلوم عاشقان اہل بیت، عاشقان علم، اہل دانش، اہل فکر، بارگاہ ملکوتی میں، بارگاہ نورانی میں، بارگاہ عشق و عقیدت و مودت میں، بارگاہ علم و معرفت میں آپ کی اور ہماری حاضری کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، حاجتوں کی برآوری، مصائب و شدائد و غم و غم کی دوری کے لیے اس فرش عزا پہ ہمارے بیٹھنے اور اٹھنے سے پہلے ہماری حاجتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. چند عرائضیں آپ کی خدمت اقدس میں کافی عرصے کے بعد آپ کے خدمت میں موقع ملا ہے. کہ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. جب بھی ذکر اہل بیت کی کسی مجلس میں آپ کا آنا ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں اپنی خوش نصیبی ہے، اپنی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں منتخب کر کے اور اس مقام پہ حاضری کا شرف بخشا ہے. کہ جب انسان اس نوعیت کی سوچ رکھے گا اور اس فرش عزا کو مکتب سمجھے گا، اس فرش عزا کو ایک درس کا ذریعہ سمجھے گا، اس فرش عزا کو اپنی سعادت و سرفرازی سمجھے گا، فرش عزا پہ بیٹھنے کو اپنے لیے سیرت طیبہ پہ چلنے کا ایک راستہ سمجھے گا، تو انشاءاللہ انسان کے مقدر میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ویسے تو انسان کامیابی کا انداز اپنے طور پہ لگاتا ہے کیونکہ ہماری مادی نظر ہے. مادی لفظ بھی ہم اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں جاہلانہ نظر ہے، عالمانہ نظر نہیں ہے. جاہلانہ نظر میں ہم کامیابی اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کو مادی وسائل مہیا ہوتے ہیں. جتنے زیادہ مادی وسائل اتنا زیادہ کامیاب. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس مالی وسائل ہیں. یہ مادی اور مالی وسائل کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے حقیقت میں جاہلانہ سوچ کے حامل ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کے لیے تو زینت ہو سکتی ہیں لیکن انسان کے لیے زینت نہیں ہو سکتی. توجہ ہو، انسان کے لیے زینت، انسان کے لیے کامیابی اس کی پاکیزگی ہے. یہ زیادہ اس بحث میں نہیں جا رہے کیونکہ دو موضوع ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ایک تو انسان کامیاب انسان ہے، کامیاب ہو گیا، جس اسکول میں پڑھا اس اسکول میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد جیسے ہی ڈگری کر کے نکلا نوکری مل گئی، نوکری کے بعد چھوکری مل گئی، گھر مل گیا، گاڑی بنگلہ مل گیا، تو یہ سمجھا کہ یہ کامیاب ہو گیا. تو اس لحاظ سے دنیا کی زندگانی کی زینت میں یقیناً کامیاب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسلام بھی دونوں کامیابی چاہتا ہے.
ممکن ہے تو یہ سمجھے کہ اس دنیا میں خراب ہو اس دنیا میں اچھا ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں خراب ہوگا وہ اس دنیا میں بھی خراب رہے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن خدا کامیاب اس کو کہتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنے مال و دولت ثروت کے ہوتے ہوئے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے پاک کر کے اٹھا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ فرش عطا پہ انسان آتا اسی لیے تاکہ انسان سعادت و سرفرازی حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے۔ نہیں مگر کامیابی کے دوسرے راستے 1 گھنٹہ یہاں صرف کریں، اس سے اچھا ہے کہ 1 گھنٹہ کہیں دوسری جگہ پہ بیٹھ کے پیسے کما لیں، وہ کامیابی ہے نہیں، یہ کامیابی ہے۔ اس مقام سے آپ اپنے روح کو، اپنے فکر کو، اپنی سیرت و کردار کو ذکاوت قلبی کے عنوان سے اوپر لے جا سکتے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے۔ اور یہ بات اللہ نے ایسے نہیں کہہ دی، یعنی اس کے بھی ضمن میں اس کے بھی پیچھے خدا نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ یعنی قسمیں اٹھانے کے بعد اتنی اہم بات ہوتی ہے تو اہم بات کا مقدمہ بھی اہم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد انسان کی کامیابی بتائی، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مشکل بات ہے۔ جیسے خداوند متعال اگر مقدمہ کر کے بات کرے کہ سورج کی قسم، اس کے روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اس کے پیچھے آنے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے پھیلنے کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، نفس کی قسم، اور اس کے بعد کہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایسے کوئی قصوروار نہ ٹھہرائے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، خدا نے کہا الہام کر دیا میں نے تجھے برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ اب کامیاب وہ ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے اللہ اکبر وقد خاب من دساہا۔ کو سلامت رکھے۔ اور ناکام کون ہے؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، مر گیا کا اتنی دولت چھوڑ کے گیا، جنازے میں بہت ساری رش ہے، لیکن خدا نے کہا وقد خاب من دساہا، ناکام نامراد وہ ہے جو یہاں سے آلودہ ہو کے گیا۔ تو اصل یہ بس 2 لفظوں کا درس ہے، کوئی اس میں مشکل بات ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا جب اہل بیت کے درس میں، جب اہل بیت کے مکتب میں، جب اہل بیت کے ادارے میں، جب اہل بیت کے اسکول میں آتا ہے تو پاک ہونے کے لیے آتا ہے، دنیا کی دولت نہیں چاہتا، آخرت کی دولت کو چاہتا ہے۔ یہ اصل میں منظور نظر ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو شب ہے، اصل میں جو ایام چل رہے ہیں 13 جمادی الاولیٰ سے 13 جمادی الاولیٰ، اس کے بعد آج 14 جمادی الاولیٰ 15 کی شب ہو گئی۔ ہمارے 2 امام ایسے ہیں جو ان ایام اعظام میں ان کی ولادت ہے۔ 2 امام ایسے، ایک امام زین العابدین دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان کی ولادتیں بھی مسائل جو اس میں آتی ہے، اور حقیقت میں یہ جو ولادت اور شہادت ہے اس کا عنوان اپنی جگہ پہ بھی سیرت ہے۔ ولادت پڑھیں گے تو بھی سیرت پڑھیں گے، شہادت پڑھیں گے تو بھی سیرت پڑھیں گے۔ یعنی ولادت میں خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوش ہونا یہ نہیں ہے، خوش یہ ہونا ہے کہ ہمارا ہادی، یعنی ہادی کی ہدایت پہ خوش ہے کہ آج کس کی ولادت ہے، یعنی جس کی ولادت ہے وہ ہمارا ہادی بن کے آیا، اس نے دنیا کے مختلف حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا۔ مولا پاک نے مختلف حالات میں مقابلہ کرنا سکھایا۔ سید سجاد جو جس کا نام ہی، جیسے ایک نام ہوتا ہے نا، یہ کسی کا کوئی نام ہوتا ہے لیکن وہ نام چھپ جاتا ہے، اس کا کام ظاہر ہو جاتا ہے۔ مولا کا نام کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن جب سید سجاد کہتے ہیں تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ سید سجاد علی ابن الحسین ہے۔ جب زین العابدین کہتے ہیں، حالانکہ یہ کام ہے، یہ مولا کا نام نہیں ہے لیکن مولا کا کام مولا کا نام بن گیا۔ یعنی اس طرح عبادت کی کہ وہ جو امیر المومنین ایک ضرب لگانے والے، ضربت علی من یوم الخندق،
کہ خندق کے دن مولا امیر المومنین کی ایک ضرب افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے ہے، اس کی بھی زینت ہے تو زین العابدین ہے۔ جتنی بھی عبادت گزار آدم سے لے خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اس عنوان سے۔ یہ مولا کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تبریک تو حاصل کرنی ہے، اور تبریک حاصل کرنے میں یہ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف دنیا نہیں، دنیا آخرت دونوں کے مالک ہیں، اور اس عنوان سے ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ جب ان کی زندگی ہے، اگر مولا کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو 15 جمادی الاولیٰ کہ مولا پاک جب کربلا سے بعد میں آئے ہیں تو بھی 32 سال زندگی گزاری ہے، 32 سال مولا نے بعد میں بھی زندگی گزاری ہے، اور ساری زندگی میں ظالم حکمرانوں سے برسرے پیکار رہے ہیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ کاملہ، اس کی دعاؤں، ان کی مناجاتوں کو آپ دیکھیں کہ مولا پاک نے انسان کو ان تمام تاریکیوں سے نکال کے، جس زمانے میں انسان مایوس ہو چکا تھا، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد اللہ کو نہیں مانتا تھا، ان تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف، امید کی طرف، کرن کی طرف مولا امام زین العابدین لے کے آئے۔ اور بڑا سخت زمانہ تھا، بڑا سخت زمانہ تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کی امید اور ڈھارس صرف اہل بیت تھی، یعنی ابھی جس طرح ابھی زمانہ ہے، ابھی آپ اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے کتنا عشق عقیدت رکھتے ہیں، یہ تو اتنا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ آپ لوگوں کے اوپر خدا کا احسان ہے، مگر نہ آپ دنیا گھوم چکے ہیں، میں بھی ابھی تازہ واپس آیا ہوں مدینے سے، مکے سے۔ خدا کی قسم ظالموں نے حد کر دی ہے، یعنی یہ جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا اسلام کعبۃ اللہ میں ہے، لوگوں نے سمجھا کہ اسلام مدینے میں ہے، سب مرتد ہو چکے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں مرتد ہو چکے ہیں؟ کہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس طرح دھوکے بازی میں آ گئے تو وہ سمجھ رہے ہیں نماز دین ہے، وہ سمجھ رہے ہیں چاہے وضو ہو نہ ہو، وضو کا ارکاب کیا ہے، اس چیز کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آل ابو سفیان نے ان کو اس طریقے سے ایک نیا اسلام متعارف کروایا ہے، جن کے پاس اہل بیت کا تو نام ہی نہیں ہے، لیکن جس اللہ کا گردان کرتے ہیں اس اللہ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ میں رہتا ہے یا ان کے بنگلے میں رہتا ہے، یعنی معرفت الہی بھی نہیں ہے ان کے پاس جس اللہ کی بات کرتے ہیں۔ محمد کا نام لینا منع ہے، علی کا نام لینا منع ہے، یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ مدینے میں علی آیا تھا، مدینے میں حسن حسین رہتے تھے۔ خدا کی قسم دل درد کرتا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو، اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ وہاں کے لوگ ترستے ہیں کہ کوئی اہل بیت کا ذکر کرنے والا مل جائے، کہیں کوئی محمد کا نام لینے والا مل جائے، کہیں کوئی علی کا ذکر کرنے والا مل جائے۔ 4 آدمی کہیں جمع ہوتے ہیں تو کان لگا کے سنتے ہیں کہیں اہل بیت کا ذکر تو نہیں ہو رہا۔ کتنے خوش قسمت ہو آپ لوگ۔ اور وہاں کے لوگوں نے بڑی ایک سازش کے تحت، اور ابھی تک یہ جتنے بھی جاتے ہیں آپ ان سے ملاقات کریں، واپس آتے ہیں تو کیا لاتے ہیں؟ کھجور لاتے ہیں، آب زمزم لاتے ہیں۔ یہ بھی کتنی بڑی سازش ہے، سازش ہے نا۔ جو رسول مکرم نے جس کی طرف توجہ دلائی اس کی توجہ انہوں نے کھجور کی طرف دلا دی۔ اب جو ہمارے ساتھ حاجی چل رہے ہیں ان کی ساری توجہ کہ فلاں کھجور کہاں سے ملے گی، فلاں کھجور کہاں سے ملے گی۔ میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو کھجور کا کس نے بتایا؟ کہ رسول نے مکرم نے کہا ہے اجوا میں یہ فائدہ ہے، فلاں میں یہ فائدہ ہے، یعنی ان کی قسمیں جانتے ہو، حسن حسین کو نہیں جانتے۔ جن کو کاندھوں پہ بٹھایا اس کا پتہ نہیں ہے، جس کو کاندھوں کے اوپر اٹھا کے بتایا من کنت مولا اس کا پتہ نہیں ہے، خندق کس نے جیتی، خیبر کس نے جیتی کچھ پتہ نہیں ہے، غدیر کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو کھجور کا پتہ ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رک کر کے پیتے ہیں۔ تمہارا قلب کالا ہے، تم زمزم سے نہاؤ تو بھی سفید نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دیکھو ساری روایات اس طرح خدا کی قسم دل جل کے کباب ہو گیا کہ جہاں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی، اللہ اکبر، یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا جو کو خلا میں آ گئے ہیں جہاں آکسیجن نہ ہو، خلا میں آ گئے جہاں آکسیجن نہ ہو۔ یعنی اگر دیکھیں یعنی سلوات کیا چیز ہے، جس کو اللہ سلوات پڑھے۔ ابھی میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الاحزاب کی 57 نمبر آیت رکھی ہے، اس کی 56 نمبر آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اگر
قرآن مجید سے دو چیزیں اٹھائیں تو سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے. قرآن مجید سے دو چیزیں اٹھائیں سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے. ایک یہ 56 نمبر آیت اور ایک 57 نمبر آیت. سارے کا سارا اسلام اس پہ اگر چلو تو اللہ کے رَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میں اللہ تو اللہ کا عمل نہ رکنے والا نہ ختم ہونے والا نہ تعطل کا شکار. یصلون علی النبی اس نبی پہ میں صلوات بھیج رہا ہوں. اور اس کے بعد تشخیص کر دی تخصیص کر دی چناؤ کر دیا اور ایسا چناؤ کر دیا خدا کی قسم کہ جتنے بھی سجدے کروں کم ہے کہ خدا نے مجھے ایمان والا بنایا. ایمان والے کی نشانی یہ بتائیے کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پتہ چلا جہاں صلوات ہوگی وہاں ایمان ہوگا. جہاں صلوات ہوگی وہاں مومن ہوں گے. جس ملک میں صلوات ہوگی وہ ملک مومن ہوگا. جس گھر میں صلوات ہوگی وہ گھر مومن ہوگا. جس اوطاق میں صلوات ہوگی وہ اوطاق مومن ہوگی. آئے یا نہیں؟ ہے نہیں ہے. اسی طرح جس مسجد میں جس نماز میں اللہ اکبر اب نبی کے لیے اللہ صلوات پڑھے وہاں صلوات پڑھنا منع ہے. یعنی جو جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے اور جو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی صلوات پڑھ دے. میں نے کہا یار کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یہاں ان کے سامنے صلوات پڑھ دے کا نہیں صلوات پڑھے گا تو یہ گرفتار کر کے لے جائیں گے. جب خدا صلوات پڑھ رہا ہے تو خدا نے کہا ہے مومن صلوات پڑھے گا. پتہ چلا ان کے پاس صرف منافقت ہے. اگر ایمان ہوتا یہ سجدے کرنے کی جگہ ہے کہ خدا آپ لوگوں کو اتنا موقع دے رہا ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں پہ آپ صبح شام جتنی بھی صلوات پڑھیں کم ہے. یہ صلوات یہاں صلوات کا دورہ ہے وہاں پہ صلوات پہ بندش ہے پابندی ہے. یہ ایک اس پہلی آیت پہ اسلام کا ایک ارکان ایک رکن ہے. لیکن میں مولا کا ذکر کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے. جس طرح آج کل ان ممالک میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اہل بیت کون ہے. امام حسن کہا رہتے تھے ابھی حال میں آج کا دن ہے. آج میرے پاس ایک مبارکباد دینے آیا بندہ مجھ سے ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا میں حج پہ کیا تھا آپ عمرے پہ گئے تھے. میں نے کہا حج پہ گئے تھے. مدینے گئے تھے. کہا مدینے گیا تھا. امام حسن کہا رہتے ہیں کہ وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. مولا علی کہا رہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسن کی تربت یہاں پہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے امام زین العابدین کی تربت یہاں پہ. یعنی ساری چیزیں ختم کر دی ہے. پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ اس طرح کے مسلمان بنائے ہیں جس طرح کا مسلمان اس نے بنایا تھا. اور جب بنایا تھا تو مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ جس وقت ایک شخص شکایت لے کے آیا کہ اس شخص نے میری اونٹنی چرائی ہے. مشہور واقعہ ہے سب نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. اس شخص نے میری اونٹنی چرائی ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ اونٹ میرا ہے. یہ کہہ رہا تھا اونٹنی میری چرائی ہے. وہ کہہ رہا تھا یہ اونٹ میرا ہے. اس نے کہا بادشاہ کبھی میں تو اس کا نام نہیں لے رہا. یہ کتنا لطف ہے. یہ کتنا لطف ہے کہ جن کے نام لینے میں سعادت و برکت ہے ان کے نام لیتے ہیں اور جن کے نام لینے آپ خود اندازہ کریں کہ نام ہی نہیں لے رہے. اس نے کہا کہ کم از کم خدا تم یہ تو دیکھو کہ جس کو جو کہہ رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے تو اس اونٹ کو دیکھو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. تو مسکرا کے کہتا ہے علی کو جا کے بتاؤ میں نے ایسی فوج تیار کی ہے جو چوری بھی کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. ایسے جاہلوں کی قوم سے تم کو لڑاؤں گا تم مجھ سے کیا پہنچ سکو گے؟ بتاؤ اب تک ایسے جاہل موجود ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے لیکن اپنے دعویٰ پہ قائم ہے. کتنا بھی سمجھا. خدا کی قسم جب میں وہاں قرآن شریف دیکھتا تھا قرآن کے انبار لگے ہوئے یعنی قرآن کے اتنے نسخے کسی بھی ملک میں نے نہیں دیکھے اتنے پرانے. اسی وقت میرے ذہن میں وہ آیت آتی تھی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی گدھے میں توریت لاد دو. گدھا توریت لے کے جا رہا ہے تو اس گدھے کو کبھی بھی توریت کا علم نہیں آئے گا. یہ گدھے کے گدھے اتنے قرآن مجید ہوتے ہوئے بھی اتنے قرآن مجید کی موجودگی میں بھی ان کے قلب پہ قرآن آیا ہی نہیں ہے. یہ آج بھی اونٹنی کو اونٹ سمجھ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. خدا کی قسم خوش نصیب ہیں آپ. اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. اہل بیت کے ذکر میں آ رہے ہیں
ذکاوت قلبی اہل بیت کے دروازے سے ہے، اہل بیت کو سمجھ رہے ہیں، اہل بیت ہی باب اللہ ہے، اہل بیت ہی نور اللہ ہے، اہل بیت ہی اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو جانتا ہوں تو فراڈ کرتا ہے۔ اللہ بغیر اہل بیت کے نہیں مل سکے گا۔ اہل بیت ہی بتانے والے، معرفت الہی معرفت اہل بیت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو مولا کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا، پہلے میں نے عرض کیا کہ مولا والا زمانہ اسی طرح کا زمانہ تھا، محفل مچی ہوئی ہے، لوگ کچھ مختلف قسم کے سوالات اور سوالات پوچھتے تھے۔ نیت کیا ہوتی تھی؟ نیت یہ ہوتی تھی کہ اڑتے سلٹے سوالات پوچھے، علم حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو مولا کے پاس آیا کوئی سوال ہی، کیونکہ اپنی مراد مولا سے لینا، یہ ہمیں یہ جتنی بھی ہماری منجی ہے، جتنی بھی ہماری نجات کی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہماری رجا امیدیں ہیں، یہ اہل بیت سے رکھنا، خدا کی قسم کسی اور سے نہیں رکھنا۔ اہل بیت سے رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کسی اور پہ رکھو گے ممکن ہے ملے ممکن ہے نہیں ملے، لیکن اہل بیت سے نہ ملنا بھی ملنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کی بارگاہ میں، مولا علی ابن الحسین کی بارگاہ میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا موضوع مختلف ہے، اس لیے صرف تبلیغ کا عرض کر رہا ہوں، ان کی ولادت کی شب ہے۔ تو مولا کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ مولا غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ عنایت کریں۔ مولا نے اس وقت فرمایا، اور یہ آئینی قانون ہے جو فرمایا، یعنی ولایت کو دکھانے کے لیے، ولایت کو سمجھانے کے لیے مولا نے آئینی قانون بتایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تک کچہری برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو جب باہر نکلے تو منافق کی زبان پہ آ گئی، ویسے تو کہتے ہیں کائنات کے مالک ہیں، ویسے تو کہتے ہیں سب کچھ، کیسے کہتے ہیں ہمیں بھی تانے دیتے ہیں، علم کچھ نہیں دیتا، ذوالجلال کچھ نہیں دیتا، یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگتے ہیں۔ میں نے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا یار چھوڑو، ہم کسی سے نہیں مانگتے، تم اللہ سے دلا دو۔ اگر اس طرح کا قانون بنایا تو پھر اللہ دے دے، تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے، پھر اللہ کیوں نہیں بے اولادوں کو اولاد دیتا؟ کیوں اللہ اندھوں کو آنکھیں نہیں دیتا؟ اس قانون کو نہیں بناؤ، دے گا اللہ جس کے ذریعے سے دے گا، اگر نہیں دے گا تم کہہ رہے ہو اہل بیت نہیں دے رہے، تو پھر اللہ کہاں دے رہے ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے مثال ہیں۔ بہرحال کائنات کی دعویٰ کرتے ہیں، اور اب یہ غریب مسکین تھا، اس نے کہا میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو کوئی احساس ہی نہیں ہوا بچوں کا، کائنات کے مالک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہرحال یہ واپس آیا مولا کی بارگاہ میں، مولا کو آ کے کہا مولا نہ ملنے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا آپ کے خلاف باتیں سن کے۔ یہ ہوتا ہے خالص مومن، خالص مومن تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل بیت کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کے عقیدے پہ چوٹ پڑی۔ بولا آپ تو کائنات کے مالک ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، میں تو جا رہا تھا لیکن وہ ملعون اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مولا نے کہا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو ایسے کرتے کہ میں تجھے کچھ دے دیتا ہوں، اب ان کے سامنے تو نہیں دیا۔ مولا نے کہا اپنے غلام کو کہا کہ میری جو افطار کی روٹی پڑی ہوئی ہے وہ لے آؤ۔ افطار کی روٹی، افطار کی روٹی 2 ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے، لے کے آیا۔ آپ اعتبار نہیں کریں گے کسی کے کھانے کے قابل نہیں، اتنی سخت روٹی تھی۔ بولا امام زین العابدین ہمیشہ دن کو روزے میں ہوتے تھے۔ جب ان کی کنیز سے کسی نے پوچھا، یہ بولا کہ زندگی کے بارے میں بتائیں، ناراض تو نہیں ہو رہا؟ سلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تبلیغ کا نرس کر رہا ہوں، پھر بس گفتگو وہاں چلی جائے گی جو موضوع ہے ہمارا۔ مولا کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ تو ان کی کنیز بتائیں۔ کنیز نے کہا مختصر بتاؤ یا تفصیل کے ساتھ بتاؤ؟ کہا مختصر بتاؤ۔ کہا مختصر یہ ہے کہ کبھی دن میں کھانا کھاتے نہیں دیکھا اور رات کو سوتے نہیں دیکھا۔ 2 جملوں میں، کبھی دن میں رات کھانا کھاتے نہیں دیکھا، یعنی سارے دن روزے میں ہوتے تھے، اور رات کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی بستر نہیں بچھایا جاتا تھا۔ یہ زین العابدین اس طرح کی عبادتیں کریں۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ہم واجب نماز نہ پڑھیں تو کیسے ہوئے امام زین العابدین کے ماننے والے؟ ان کو جو مان رہے ہیں تو ہم واجب نماز ہی نہیں پڑھے، نفل پڑھنا، مستحبات پڑھنا، تعقیبات پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو مولانا نے کہا میرے جو افطار کی روٹی ہے وہ لے آؤ۔ وہ افطار کی روٹی آئی اور اس کو کہا یہ میرے پاس سے لے جاؤ۔
حیران ہو گیا، میرے تو بچے بھوک پہ ہیں اور یہ 2 ٹکڑے روٹی کے میں کیا کروں گا؟ لیکن جو آگے بڑھا، اب یہ قدرت کا کام ہوتا ہے، ولایت الہی اسی کو کہتے ہیں۔ آگے بڑھا، شام ہو چکی تھی، تو ایک مچھلی والا تھا جس کی ساری مچھلی ختم ہو چکی تھی، صرف ایک گندی مچھلی، بدبو والی مچھلی باقی بچی تھی۔ اب سوچ رہا تھا کہ پھینک دوں یا کسی کو دے دوں۔ یہ سوچ رہا تھا، دیکھا کہ سامنے کوئی شخص آ رہا ہے، جو مچھلی خریدو، مچھلی اچھی ہے لے لو۔ اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، 2 ٹکڑے ہیں تو ایک مجھے روٹی کا ٹکڑا دو، اب اس کو تو ویسے پھینک دی تھی، روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دو، مچھلی لے جاؤ۔ یہ مچھلی لے کے گیا، چھوٹی سی مچھلی تھی، پیسے دے کے، لیکن اب مجبوری، آگے روٹی بھی دو، مچھلی بھی تجھے آئی، نمک بھی تجھے آئے، دونوں روٹیوں کے ٹکڑے دیے۔ یہ حیران پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں روٹیوں کو ٹکڑوں کو بولا کہ دی ہوئی روٹی ہے، روٹیوں کو ٹکڑوں کو ایک جگہ پہ ایک مقام پہ رکھا۔ ابھی رکھا ہی تھا تو پھر دروازہ دستک ہوئی، دخل باب ہوا۔ پھر جو دروازے پہ آ کے دیکھے کہ مولا کا غلام کھڑا ہے۔ کیسے آنا ہوا کہ مولا نے بھیجا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مولا نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، روٹیاں ہمیں اپنی واپس کر دیں۔ ان کی زندگانی، یہ زندگانی، لیکن آپ ہم توسل کر کے دیکھو، خدا کی قسم مشکلیں آسان کرتے ہیں، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ اس کو یقین تھا، اگر یقین نہیں کرتا تو ان کی باتوں پہ لگ جاتا، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، کائنات کے مالک ہیں، لیکن مجھے واپس بھیج دیا نہیں۔ اس کے دل میں درد پیدا ہوا، اور مالکوں کی نظر ہمارے قلب پہ ہوتی ہے، ہمارے قلب پہ، ہمارے فکر پہ، ہمارے سوچ پہ ہوتی ہے۔ سوچ اچھی رکھو کہ یہ اہل بیت علیہ السلام صرف نام نہیں ہے، خدا کی قسم یہ اسماء الہی ہے، اسماء الہی ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت۔ ان کا نام آپ لے لیں، سمجھے خدا تک پہنچ گئے۔ اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اللہ 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 کریں، اللہ تو کیا، اللہ کے کسی خدا سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ان کے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت کے لیے 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ 2 آیتیں قرآن مجید کی ہیں، ان اگر 2 آیتوں کو انسان اپنا منشور بنا لے، یہ بس میرا نظریہ ان 2 آیتوں پہ ہے۔ آیتوں کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات نہیں کر رہے۔ یہ دنیا والے مسلمانوں کو کہہ دو ہمارا نظریہ صرف ان 2 آیتوں پہ۔ پہلی آیت میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی خدا مودت و محبت کا اظہار کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام پہ اتنی تحسین کر رہا ہے کہ نبی مصطفیٰ پہ اپنی زبان سے صلوات بھیج رہا ہے، ملائکہ کے ساتھ صلوات بھیج رہا ہے، کرم نوازی اس کی ہے، رحمت اس کی ہے کہ اس فیض الہی میں مجھے بھی شامل رکھا ہے۔ اس لیے میرا پہلا نعرہ یہ ہے کہ میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا رہوں گا۔ یہ میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا مکتب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ خدا نے مجھے پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومن ایمان والے، نام نہیں لیا، نہ غلام محمد کہا، نہ غلام احمد کہا، نہ قاسم کہا، نہ تسلیم کہا یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو۔ پتہ چلا ایمان کی نشانی یہ ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی علی محمد۔ میرے ایمان کی پہلی نشانی محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے۔ میرے ایمان کی پہلی نشانی محمد و آل محمد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو منزلت ملی ہے اس پہ ایمان لانا ہے۔ میرے ایمان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ میرے ایمان کی دوسری نشانی اسی آیت کے ساتھ 57 نمبر آیت سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ 21ویں پارے میں میرا نظریہ، میرا اسلام، میرا دین ان 2 آیتوں کے مطابق ہے۔ پہلی آیت مودت کی ہے، اسی کے مطابق میں محمد و آل محمد کو مانتا رہوں گا کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں لعنت کروں گا اس کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ اس میں ناراض ہونے کی بات ہے، جس میں فرقہ واریت کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات کر دی، کسی کا نام لے لیا، جس نے اللہ اور رسول کو اذیت کی، جس نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی،
جس نے اللہ اور رسول، توجہ ہے میری طرف، یعنی ناراض ہونے کی تو اس میں بات نہیں ہے۔ اب اللہ کو فزیکلی تو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کو اذیت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ کی اذیت کیا مانا؟ اذیت تو اس کو ہوتی ہے جو جسم رکھتا ہے، یعنی جسمانی اذیت تو اللہ کا نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کوئی تو ایسا جسم ہے جس کی تکلیف کو اللہ خدا اپنی اذیت سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی اذیت اللہ کو اذیت دیتی ہے۔ بس اس مقام پہ پہنچ جائے تو بڑا مقام ہے کہ اس مقام تک اگر پہنچ جائے دنیا بھلی کیا بھی کرے، لیکن نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو نام لیتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت، جس نے اہل بیت کو در بدر کیا ان پہ لعنت، جس نے دروازہ جلایا اس پہ لعنت۔ ہم نے کبھی نام نہیں لیا نا، جب ہم نے نام نہیں لیا تو تو کیوں جلتا ہے؟ پتہ چلا تجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم نام نہیں لیتے، تجھے پتہ ہے۔ ابھی کراچی میں بینر کس نے اتروائے؟ بھئی بینروں پہ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکہ ایتھا شہیدہ فاطمۃ الزہرا، اور کچھ نہیں لکھا ہوا۔ سلام ہو تجھ پہ فاطمۃ الزہرا، تو بینر کیوں اتروا رہے ہو؟ آپ پہ جس میں بھی ہمت ہے اپنے گھر کے باہر لکھ لو اللہم لعنی قاتلی فاطمۃ الزہرا، اے اللہ لعنت کر اس پہ جس نے فاطمۃ الزہرا کو قتل کیا۔ فوراً دیکھیں کہ پولیس پہنچ جائے گی، ہم نے تو نام نہیں لیا۔ تو پتہ چلا قرآن کا جو منشور ہے، اس قرآن کے منشور کو جو نہیں مانتا، یا تو تم خود نام بتاؤ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کون ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت دی، اور ان پہ اللہ لعنت فرما رہا ہے، صرف لعنت نہیں فرما رہا ہے، اعد لہم عذابا مہینا، اور سخت ترین عذاب ہے ان کو۔ میرا دین، میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہی ہے، اس کے علاوہ میں نہ مسلمان ہوں نہ میں مومن ہوں۔ میں اگر مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو ایک تو اللہ جس پہ صلوات بھیجتا ہے میں بھی اسی پہ صلوات بھیجوں گا، ایک اللہ جس پہ لعنت بھیجتا ہے اس پہ میں بھی لعنت بھیجتا رہوں۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ ذمات مقدسہ گم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، قصہ بتایا، خدا کی قسم آپ چلے جاؤ، پوچھو جا کے اس سے۔ نبی کی ایک بیٹی تھی، اس کی تربت کہاں ہے؟ نہیں بتائیں گے۔ نبی کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئی نہیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر، سیرت ہے، پوری پوری سیرت ہے۔ جہاں بھی میں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، آج تازی بات کر رہا ہوں، یعنی پچھلے زمانوں میں بھی پڑھتا تھا لیکن آج تازی، منتہی الاعمال میں شیخ عباس کی کتاب میں جب میں نے سیدہ کے فضائل پڑھے، ان کے آخر نبی مکرم گھر پہ آئے، نبی مکرم گھر میں آئے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی، کسی اور کو نہیں، ہمارے تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کیسی ہستی ہے۔ جو گھر میں تشریف لائے تو سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت تھا، بہت رات کا وقت گزر گیا، مجھے آ کے سیدہ سلیم نے فرمایا فاطمہ سونے سے پہلے 4 کام کیا، سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کر، اتنے دور ہے ان کے سماعت مقدسہ، 4 کام کر کے سویا کر۔ سب سے پہلے کہ سارا قرآن پڑھے، اس کے بعد تمام انبیاء اور مرسلین کی شفاعت حاصل کر کے، اس کے بعد تمام مومنین کو راضی کر کے، اس کے بعد حج و عمرہ ادا کر کے، یہ کہہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور نماز پیش کی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ باب علم کی زوجہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی، سب جانتی ہے، لیکن ہم تک پہنچانے کے لیے تاکہ مجلس میں لوگ ہوں تو یہاں سے یہ سبق، یہ درس سیکھ کے جائے۔ یعنی واہ واہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود واہ واہ بن جائیں، کو اس طرح اپنائیں کہ ہمارا گھر پورا نہیں بن جائے۔ لیکن اتنے بڑے 4 کام بتائے مصطفیٰ نے، سب سے پہلے کہ قرآن مجید کو پورا کر کے پھر سو جاتا، کوئی بڑا مشکل کام تو نہیں ہے، ظاہر تو بڑی مشکل بات بتا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پڑھنا کوئی آسان کام ہے نہیں، لیکن سارا قرآن پورا کرنا۔ نماز سے فارغ ہوئے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، بابا جان آپ نے 4 کام بتائے لیکن تفصیل نہیں بتائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں سارا قرآن پورا کروں؟
ساتھ میں تمام انبیاء و مرسلین کی شفاعت حاصل کروں، کس طرح سارے مومنین و مومنات کو راضی کروں۔ اور پھر آپ نے کہا حج و عمرہ کر کے، جو حج و عمرہ گھر میں کیسے ہوگا؟ حج و عمرے کے لیے تو مجھے مکے جانا پڑے گا۔ تو آپ کی باتیں میں سمجھ نہیں پائی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ، سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے سارے قرآن کا فائدہ ملتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کون جاتا ہے اپنے گھر آج اور بستر پہ سونے سے پہلے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تمسک حاصل کرے، سیدہ زہرا سے توسل حاصل کرے، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے ساتھ ساتھ سیدہ کی سیرت پہ عمل کرے کہ سیدہ کے توسل سے ایک نسخہ یہ ملا کہ قرآن مجید پورا کر کے سو، یعنی وضو کر کے جب اپنے بستر پہ آئے، اپنی مساری پہ آئے، اپنی پلنگ پہ آئے، اپنے سونے کے بستر پہ آئے، کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ مشکل سے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک منٹ 2 منٹ کا سورہ اخلاص ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر آپ نے قرآن پورا کر دیا۔ بابا جان یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری بات آپ نے کہا انبیاء اور مرسلین کی شفاعت حاصل کروں۔ تو انبیاء اور مرسلین کی شفاعت کس طرح حاصل کروں؟ فرمایا انبیاء اور مرسلین پہ صلوات اور میرے اوپر صلوات پڑھنے سے ان کی شفاعت حاصل ہو جاتی ہے۔ صلوات آپ نے نہیں پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اگر اور بھی اچھی صلوات پڑھے تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی انبیاء اور مرسلین کی شفاعت حاصل ہو جاتی ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ بابا اتنے مومنین و مومنات کو کس طرح راضی کروں گی؟ اللہ اکبر، بہت ہی آسان نسخے بتائے مصطفیٰ نے، لیکن قوم بچ گئی دوسری چیزوں میں۔ قوم کو اس طرح کی اس چیزوں کی کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آج سے ہم شروع کریں، اسی فرش عطا پہ وعدہ کرتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد اس مجلس کا اتنا اثر ہو کہ جتنے دن کر سکے، یہ کرنے کے دن تو ہمارے اپنے ہاتھ میں، اور کرنے کا مزہ حاصل کرنا، جب مزہ حاصل ہو جائے گا تو کرنا کوئی ترک نہیں کرے گا۔ کہ مجلس میں بات سن کے آئے تھے، علم کے نیچے بات سن کے آئے تھے، سیدہ کی مجلس کی بات سن کے آئے تھے، بابا کیسے مومنین و مومنات کو راضی کریں گے؟ کہ جس وقت بستر پہ سونے لگو تو تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، تمام مومنین و مومنات تجھ سے راضی ہو جائیں۔ جنہیں دل میں بغض نہیں رکھو، کینہ نہیں رکھو، حسد نہیں رکھو، جتنے بھی مومنین و مومنات زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جس وقت بستر پہ آؤ، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ جتنے ہمارے لواحقین ہیں، یا اللہ جتنے گزر چکے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ آپ ان کی معافی لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح کا اگر ذریعہ ہو تو یہ صرف آپ تو نہیں کریں گے نا، یہ تو سیدہ زہرا بھی کریں گے، یہ تو امام حسن حسین بھی کریں گے، یعنی سارے امام بھی کریں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کی مغفرت چاہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہے مومن، اور مومن وہ ہے تو اللہ کے نبی پہ صلوات بھیجتا ہے۔ درست ہے؟ بہت وقت گزر گیا، اتنی بڑی مجلس پڑھنی نہیں تھی، لیکن 2 موضوعات تھے۔ پھر آخری بات کہ حج و عمرے کا ثواب کیسے حاصل کرے؟ بابا نے فرمایا اس کے لیے مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس وقت سونے لگو تو کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 مرتبہ پڑھو گی، حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ بس اب بات آخر میں ختم کر دوں آسان کر کے کہ یہ جتنے بھی نسخے بتائے جاتے ہیں، نسخے کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اہل بیت نے بتائیں، ان کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، وہی چیز جو بہلول نے سمجھائی تھی۔ بہلول کے پاس جس وقت جنید بغدادی آیا تھا تو جنید بغدادی نے آ کے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ واعظ نصیحت لینا چاہتا ہوں۔ کہا کون ہوگا؟ جنید ہوں۔ جنید کیا کرتے ہو؟ کا واعظ کرتا ہوں، لوگوں کو دین اسلام کی باتیں سکھاتا ہوں۔ بہت سارا لمبا قصہ ہے لیکن میں صرف ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں۔ جنید اور بہلول کی دونوں کی تربتیں بھی ابھی ساتھ ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جائے گا بغداد، وہ آپ کو زیارت نصیب کرے، جب جائے تو جنید کی اور بہلول کی بھی زیارت کرے۔ بہلول کی اور جنید کی ساتھ ہے۔ جنید بغدادی آج کل اہل سنت والوں کا صوفی
بڑا بزرگ ہے لیکن حقیقت میں بہلول سے درس حاصل کرتا تھا. تو بہلول کو کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں، میں واعظ ہوں کا لوگوں کو نصیحت کرتے ہوں. کہا کرتا ہوں. کھانا کھانا آتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بڑا سبق ہے. کھانا کھانا آتا ہے؟ جنید نے کہا آتا ہے. کہ بتاؤ کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے جس وقت کھانا چاہیے اس وقت میں فتح الہی ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، باوضو ہو کے کھانا چاہیے، جس طرح پلیٹ ہو اس کے اپنے طرف سے کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے چاہیے. جس وقت روٹی کھاؤ اس وقت کسی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھو. جتنے بھی 12 ہیں پورے کے 12 کے 12 اس میں 4 واجب ہیں، 4 مستحب ہیں، 4 آداب ہیں، یہ سارے بتا دیے. پر اٹھا کہا تھا کھانا کھانا نہیں ہے. وہ چلا ہے لوگوں کو درس دینے کے لیے. اسی طرح پھر جب دوسری مرتبہ کیا کیا بولنا آتا ہے، اس نے بولنے کے آداب بتائے، اس طرح بولنا چاہیے، اس طرح یہ کرنا چاہیے، ساری چیزیں بتائے. کہا تھا بولنا نہیں ہے. وہ چلے ان لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے. پھر آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کہا پھر آ کے اس کے پاس کہا کہ اب سونا آتا ہے. تو اس نے پھر سونے کے آداب بتائے. سونے سے پہلے یہ کرنا چاہیے، باوضو ہو کے سونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا تجھے کچھ نہیں آتا. اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے. یہ بھی ایک نسخہ بتا رہا ہوں خدا کی قسم. میرے کم مطالعے میں وہ چیلنج کرتا ہوں کسی اور کو کہ وہ بتا دے کہ جتنے بھی مصطفیٰ کے قریب صحابہ کرام تھے، جب بھی مصطفیٰ سوال کرتا تھا، جب بھی مصطفیٰ سوال فرماتے تھے تو یہ بتاؤ کیا ہے، یہ بتاؤ کیا ہے، تو سب اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیتے تھے سوائے ایک ہستی کے. جب بھی علی سے پوچھا یا علی تم بتاؤ، علی نے کبھی بھی مصطفیٰ کو کسی سوال کا جواب نہیں دیا. جب بھی مصطفیٰ نے سوال کیا تو امیر المومنین نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، میں کون ہوتا ہوں نبی کے سامنے جواب دوں. ابھی تک مجھے نہیں ملا. یہ نسخہ ہے کہ اپنی بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اس نے پوچھا کھانا کھانا آتا ہے تو کہتے ہیں قبلہ بتا دیں آپ. جیسے نہیں کہ خود اپنا علم بتانا شروع کر دیا. اب یہ شاگرد بن کے گیا. وہ تو ایک صرف نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، تفصیل نہیں بتا رہا. اب یہ گیا دونوں کا جنید بغدادی جس کو کچھ نہیں آتا. جنید بغدادی جس کو کچھ نہیں آتا. اب بہلول نے کہا کہ کھانا کھانا کا بالکل نہیں آتا، سونا کا بالکل نہیں آتا، بولنا کا بالکل نہیں آتا. اب آپ بتائیں کیسے کھانا کھایا جاتا ہے. کیا جنید جتنے بھی شرائط تم نے بتائے 12 کے 12 شرائط تب ہوں گے جب کھانا حلال ہوگا. جب کھانا ہی حلال نہیں ہے تو کتنا بھی وضو کرو، کتنی بھی دعائیں پڑھو، کیا فائدہ. تو اصل یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے، حج و عمرے کا ثواب ہے، نبیوں کی شفاعت ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق ذکاوت قلبی سے. یا اگر میں پاک ہی نہیں ہوں، میرا کھانا حرام، میرا بولنا حرام، میری زندگی حرام، رات کو کتنا بھی سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں کرتی مجھے وہاں کوس رہا ہے. جس کا مال کھا کے آیا ہوں وہ وہاں پہ لعنت کر رہا ہے، تو پھر میرا یہ پڑھنا کسی کام کا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس ان اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزاری. خدا ان کے بارگاہوں میں ہمیں شامل رکھے، اور غربتوں کی زندگی، مشکلاتوں کی زندگی. اور علی علیہ السلام اور سیدہ زہرا نے مل کے جو مصیبتیں اٹھائی، خدا کی قسم دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائی. جتنی آپ جنگیں دیکھ رہے ہیں، یہ جنگیں جب فتح کر کے مولا آتے تھے تو مولا گھر کچھ نہیں لاتے تھے. خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. سیدہ زہرا رات کو آئی کہ حسن حسین پوچھ رہے ہیں سارے مدینے کے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں ہیں، کھانے پک رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں آج بھی چولہا نہیں جلا. تو سیدہ کو کیا فرمایا، یا بنت رسول اللہ، خیبر کی جنگ تو میں نے جیتی تھی، میں بھی انعام و اکرام دوسروں سے ڈبل لے کے آیا تھا، لیکن غریب اور یتیم راستے میں کھڑے تھے، ان کو دے دیا، اور گھر میں خالی ہاتھ آیا ہوں. تو سیدہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ تیرے بابا نے فرمایا تھا الامام افضل یتامہ میں یتیموں کا باپ، اپنا کھانا دوسروں کو دینا ان کا شیوا. روزے رکھے، دروازے پہ اگر کوئی سائل آ جائے، انا مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر، اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیں.
یہاں تک غربت اتنی ہو گئی، گھر میں کتنے دنوں سے پھاکے تھے، گھر میں کھانا نہیں کھا سک رہے تھے۔ امیر المومنین نے حضرت زہرا کی چادر اٹھائی، چادر زہرا کا واسطہ دیتے ہیں نا، حضرت امیر المومنین نے حضرت زہرا کی چادر اٹھائی، چادر اٹھا کے لے کے گئی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اون کی بنی ہوئی چادر تھی۔ ایک یہودی کی دکان پہ گئے، یہودی کو کہا کتنے میں لوگ ہیں؟ یہودی نے چادر دیکھا، کہا پرانی چادر ہے، کتنے پیسے دوں گا؟ کچھ درہم دے دیے، وہ درہم لے کے امیر المومنین گھر آئے۔ یہودی وہ چادر لے کے اپنے گھر گیا، گھر ایک کمرے میں رکھ دی، اور جس وقت گھر میں کمرے میں رکھ دی، اس کی بیوی رات کو اٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک نور ہے جو اس کمرے سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، تم لوگوں نے نہیں پہچانا، سیدہ کی عزت و عظمت کو نہیں پہچانا۔ فوراً گئی، اپنے شوہر کو بلا کے لائی کہ اس کمرے سے نور کیوں ساطع ہو رہا ہے؟ شوہر بھی پریشان ہو گیا، اس کمرے میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ اچانک دیکھا کہ اسی چادر سے، جو پشم کی بنی ہوئی چادر، اون کی بنی ہوئی چادر تھی، اس سے نور نکل رہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! فوراً شور مچ گیا، یہودیوں کے محلے کے 80 افراد گھر میں آ گئے، یہ معجزہ دیکھنے لگے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ کی چادر نے یہودیوں کو دین اسلام پہ مائل کر دیا، یہودیوں کو محمد کی رسالت پہ قائم کر دیا۔ یعنی سیدہ کی چادر کی برکت اس مقام پہ ہے کہ جو یہودی جو محمد کو نہیں مانتا تھا، سیدہ کی چادر کے صدقے پانے لگے۔ اللہ اللہ! پھر جب یہاں تک میں قصہ پڑھتا ہوں تو پھر میں حیران رہ جاتا ہوں ان کلمہ کو، مسلمانوں کو جو مصطفیٰ کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ رہے، مال غنیمت سمیٹتے رہے، ان کو اس چادر کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے در جلا دیا۔ اللہ اکبر! بس عزیزو، کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اس سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ بس ایک واقعہ بیان کروں، آپ اندازہ لگائیں کس کا در جلایا۔ یعنی در اگر جلا دیا تو کس کا جلایا؟ کوئی معمولی ہستی کا در نہیں جلایا۔ یہ ایک دفعہ سلمان آیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، دیکھا کہ چکی بھی پیس رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، بڑی مشکل میں، مصیبت میں۔ سلمان نے کہا بی بی یا تو بچے مجھے دے دے یا چکی مجھے دے دے۔ کہا بچے میں لے جاتی ہوں، چکی آپ چلاؤ۔ ابھی جیسے سلمان نے چکی چلانے کے لیے اس کے دستے کو پکڑا، دستے کو پکڑنے کے بعد فوراً سلمان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا کہ دستے میں کون سی چیز تھی۔ اچانک دیکھا کہ میرا ہاتھ رنگین ہو گیا ہے، فوراً دستے کی طرف نظر کی کہ دستہ خون سے بھرا ہوا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے گئے رسول مکرم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں آج زہرا کی چکی چلانے کے لیے جس وقت دستہ پکڑا تو دستے میں یہ خون لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ نے کہا میری بیٹی اتنی چکیاں پیستی ہے، اتنی چکیاں پیستی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ عزیزو، بس ماتم کرنے کا وقت آ گیا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، زہرا کے گھر میں کون تھے جس کے لیے اتنی چکی پیسی جاتی تھی؟ زہرا کے گھر میں کوئی فرد تو تھے نہیں، حسن حسین تو چھوٹے تھے، زینب ام کلثوم تو چھوٹے تھے، علی تو اکثر باہر رہتے تھے، اور یہ اتنی چکیاں زہرا کس کے لیے پیستی تھی؟ جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا زہرا آٹا پیستی تھی، زہرا گندم پیستی تھی، اس آٹے کو گوندھ کے روٹیاں پکاتی تھی، رات کو علی وہی روٹیاں لے کے مدینے کے غریب لوگوں کو تقسیم کرتے تھے۔ وہ مدینے کے لوگوں، زہرا کی روٹیاں کھانے والوں، زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں کھانے والوں، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ خاموش ہو گئے؟ زہرا در و دیوار کے درمیان۔ عزیزو، یہ ایام چل رہے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ ہر کسی نے پڑھا ہے، لیکن کبھی دل میں اس کا درد محسوس نہیں کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک مجلس میں کہا تھا، اور اس 13 جمادی الاول کے حساب سے کہا تھا، لوگوں سے کہا یہ بتاؤ اگر آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے، کیا آپ نے مشہور جملہ پڑھا ہے نا، اگر آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو آپ کیا محسوس کرو گے؟ کہا میں کوئی چین اور سکون نہیں ہوگا۔ کہا آپ کو پتا ہے وہ 95 دن تک، 95 دنوں تک کیسے سانس لیتی رہی؟ اللہ اکبر! عزیزو، بس 2 جملے اور اگر سن سکتے ہو تو بڑے مشکل جملے ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ اتنی مصیبتیں کیوں کاٹی؟
صرف محافظ امامت بننے کے لیے، علی کو چھڑانے کے لیے۔ کہتے ہیں جس وقت امیر المومنین کو لے کے جا رہے تھے، سیدہ زہرا کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ علی کو اللہ اکبر بڑی بے دردی سے لے کے جا رہے ہیں۔ سیدہ سے برداشت نہیں ہوا، سیدہ اٹھی اور جیسے علی کو بچانا چاہا تو علی کا جو کمر بند تھا، علی کا جو سندرا تھا، علی کا جو پٹکا تھا جو علی کے کمر سے بندھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ آ گیا۔ جیسے اس میں ہاتھ آ گیا، سیدہ نے ہاتھ نہیں نکالا، جیسے وہ علی کو کھینچتے تھے سیدہ کھینچتی جاتی تھی، جیسے علی کو کھینچتے تھے سیدہ کھینچتی جاتی تھی۔ ملعون نے جس وقت اپنا تہتیانہ نکالا، سیدہ کے ہاتھ میں اتنے تہتیانے مارے، اتنے تہتیانے مارے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے مارے۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں ساری رات عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک ہاتھ اٹھا، ایک ہاتھ نہیں اٹھا۔ میں نے کہا ابا دعا تو دو ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے، فرمایا بیٹا دوسرے ہاتھ میں اتنے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی مجلس میں سیدہ کا مصائب سنایا جا رہا تھا، آپ کی طرح لوگ رو رہے تھے، لوگوں نے بہت گریہ کیا۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد عالم دین اترا منبر سے، دیکھا ایک شخص ہے جس کا رونا رکتا نہیں ہے، ایک شخص ہے جس کا رونا رکتا نہیں ہے۔ اس کے قریب گیا کہ سیدہ کے دکھ تو بہت ہے، سیدہ کے مصائب تو بہت ہیں۔ یہ سارا مجمع رو کے نیاز کھا کے چلا گیا، لیکن آپ ابھی تک کونے میں بیٹھے رو رہے ہو۔ آپ کس بات میں اتنا رو رہے ہو؟ مصائب تو میں نے پڑھا ہے۔ کہا میں حقیقت میں اس بات پہ نہیں رو رہا، میں اصل میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر جانتا ہوں اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو وہ سانس بڑی مشکل سے لیتا ہے۔ آپ نے ابھی بتایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں اس بات میں رو رہا ہوں کہ زہرا سانس کیسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ میرے مولا، میرے آقا پاک پروردگار، یا رب العالمین، یا ستار الوجود، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، ٹوٹی پھوٹی عبادت، مختصر عبادت، توسل اہل بیت، توسل قرآن، توسل رشد و ہدایت، یا اللہ اس بارگاہ میں اس فرش عزا پہ اٹھنے سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مرحومین کی مغفرت فرما، کمی کوتاہی، غفلت، صغیرہ کبیرہ جملے گناہ ان کے معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ بالخصوص یہ بنی جانڈیو شان اور شیراز کی والدہ کے سلسلے میں مجلس عزا ہے، اور آپ کے تمام مرحومین جتنے بھی ہیں، یا اللہ ان تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں غنی کے رحمت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات زندہ ہیں، یا میرے مولا یا پاک پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ان کو صحت و شادابی، خوشحالی و سلامتی عنایت فرما۔ مشکلات، مصائب، شدائد، ہم و غم تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی زندگی سے دور فرما۔ بیماروں کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ کی سعادت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عنایت فرما۔ برسر روزگار کے رزق میں برکت و حفاظت عنایت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مالک الملک، اے میرے مولا، میرے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ولی اللہ، نور اللہ، عین اللہ، باب اللہ، وجہ اللہ، بقیت اللہ، خیر لکم کے پاک اور مقدس نالین کریمین کی زیارت نصیب فرما۔ ان کے قدم ہائے حق و صداقت پہ شہادت کا سرخ موت نصیب فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بحق محمد و آلہ الاطہار، ماتم حسین یا حسین۔